محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. کتاب ریاض الصالحین، یہ ابھی پچھلے کئی عرصے سے اس کی احادیث پڑھے اور بیچ میں کافی وقفہ بھی آیا، اور جب پہلے پڑھتے تھے تو ایک الگ انداز میں پڑھتے تھے. اب انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور کوشش بھی ہے کہ کتاب کو ہم دوبارہ صحیح طریقے سے اس کے درس کا آغاز کریں، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ اس کو 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں اس کو مکمل کر لیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم شروع سے پڑھیں، کیونکہ شروع کی کچھ باب ہم نے شرح کے ساتھ نہیں پڑھے تھے، بس جو احادیث تھی اور آیتیں تھیں کا ترجمہ ہوا تھا. براہ ہم اس کو کچھ شرح کے ساتھ اس کا آغاز ہے. جو رکعت پہ ہم تفسیر کا درس دینے تھی وہ بھی ہم ساتھ چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. 2 سے 2.5 ہفتے میں وہ بیچ میں تفسیر کا درس ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہماری سورہ یوسف ہے وہ بھی انشاءاللہ تکمیل میں پہنچے گی، اور اس کے بعد یہ حدیث کا درس چلے گا. اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی، رمضان آیا تو پھر تفسیر کا درس اس میں انشاءاللہ کرتے جو کریں گے. کیونکہ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف حدیثیں نہیں ہیں، اس میں قرآن کی آیتیں بھی، اور یہی انہوں نے مقدمے میں بیان کیا. کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کا مقدمہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. تو یہ کتاب کے بعد طبوی رحمہ اللہ نے یہ اس کو تعریف کیا ہے، یہ تالیف کے لیے اس کو جواب دیا ہے کہ حدیث کو اور آیتوں کو. یہ مقدمہ بھی کا بڑا جامع ہے. یہ کتاب شروع ہونے سے پہلے میں مختصر جو مقدمے میں انہوں نے بات کی ہے، یہ کتاب کیوں لکھی، کس طرز پہ لکھی اور مقصد کیا تھا اس کا، وہ ہمارے سامنے آ ہیں، تاکہ یہ کتاب کیوں پڑھنی ہے، اس کے درس کیوں لینے چاہیے، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے. کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور شہادت توحید کا اقرار کرنے کے بعد آیت بیان کی: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں میں نے جن اور انس کو پیدا کیا سوائے اس کے وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ بِالرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، نہ کہ ان سے کسی رزق کا ارادہ کرتا ہوں، نہ یہ کہ وہ مجھے کھلائے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ بات ہے، یہ صراحتاً تصریح ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ان کی تخلیق کا مقصد عبادت تھا. تو کہنے فحق علیہم الاعتناء بما خلق لہ، بس واجب ہے انسانیت پر کہ وہ اس چیز کا اہتمام کرے جس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا، یعنی جس غرض سے ان کو دنیا میں تخلیق کیا گیا اسی کا اہتمام کرنا. وَلْيَعَاضُ مَنْ قُلُوبِ الدُّنْيَا بِالسَّعَادَةِ، اور دنیا کے جو اس سے دنیا کے مواقعات ہیں اس سے اعراض کرے بندہ، اور جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس کی طرف لے کے جائے. اور اس کے بعد اس دنیا کی حقیقت میں بڑے خوبصورت الفاظ بیان کی. کہتے فَإِنَّهَا دَارُ مَفَادٍ لَا تَحَلُّ إِخْلَادُ، یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی جگہ ہے، ختم ہونے والا گھر ہے. لا محل اخلاق،
ہمیشہ رہنے والا محل یا مکان نہیں ہے۔ فرمایا وَمَرْكَبُ قبور اطلاقت صرف عبور، اور یہ جو دنیا میں یہ ایک سواری کی طرح ہے، یہ ایک جگہ ہے جس کو ہم نے قبور رکھا، لا منزل القبور ہے، خوشیاں منانے کی، اور کس جگہ پہ جس منزل میں جا کے خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں یار پہنچ گئے الحمدللہ اپنی پجر مقصود کو ہم نے پا لیا، یہ وہ منزل نہیں ہے کہ جس پہ ہم نے پہنچ جانا ہے۔ کہتے ہیں بشربو ہی فساب لا موتلو دوا ہے، یہ ایسا رستہ ہے یا ایسے رستے پہ چکنے کی جگہ ہے کہ لا جو ایک فساب الگ ہونے والی ہے، جو جس پہ ساتھ ہم نے رہنا نہیں ہے، لا موکب دوا بون بکات نہیں ہے جس میں ہمیشہ ہمیشگی اختیار کی جائے گی۔ کہا کہ جس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا، کہتے فَلِهَذَا كَانَ الْأَيْقَاظُ مِنْ أَهْلِهَا هُمُ الْعُبَّادُ، کہا لوگوں میں سب سے زیادہ جو ایقاظ جاگے ہوئے لوگ ہوں گے جن کو یہ باتوں کا احساس ہوگا، وہی اصل عباد، وہی اصل عبادت گزار ہیں۔ وَعَقَّلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ الزُّهَادُ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو عقل مند ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو اس دنیا میں بے رغبتی اختیار کرے گا۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کا ذکر کیا، قال اللہ تعالی انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، ہر دنیا کی مثال کیسی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اور پھر آیت سورہ یونس کی آیت میں کہا دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے كماء انزلناه من السماء، جیسے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پانی اتارا اور اس سے زمین کے جو نباتات تھے وہ اس کے ساتھ مکس ہو گئے، مما یاکل الانعام، جس سے مما یاکل الناس والانعام، جس سے لوگ اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین ہری ہو گئی، زمین میں وہ پودے اگ گئے، وَالزَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور ہری بڑی موگ کی زمین بڑی خوبصورت ہو گئی۔ بات کیا چلتی ہے؟ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے زمین پہ پانی گرا اور زمین نے اپنا اناج کے لیے پودا اگایا، اور لوگوں نے یہ سمجھا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہ اس جو نباتات، وہ جو پودا اور جو فصل ہوگی کہ اس پہ بڑے قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہو گئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ عطا غم ہوگا لیلت اور نہارا، اللہ فرمایا ہمارا وقت آ جاتا ہے، ہمارا بذاو آ جاتا ہے رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم، اور ہم اس کو بالکل ختم کر لیتے ہیں جیسے وہ تھی نہیں پھر اس کے دیکھ۔ ہاں دنیا کی مثال بھی ایسی ہے، واپس شروع کی آیت کو تو پانی آیا، سرکت ہوگی اور ایک دم ختم ہو گئی، لیکن انسان سمجھتے ہیں اس کے پاس قدرت رکھتا ہے، حالانکہ سامنے یہ قدرت نہیں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کا معاملہ بتا انسان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا ہی اتنے ختم ہو جائے گی، ایک ساتھ کو مزہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے بارے میں بھی کیا کہا کہ کچھ ٹائم پہ ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے اور اس چیز کا احساس نہیں ہو، اچانک آئی كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اذ والآيات في هذا المعنى كثيرة، آیات اس بارے میں بہت ساری ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر بڑا انسان کو حیران کر دینے والا ہم نے بیان کیا، وہ بیان کر کے آج کی نشست ہم ختم کریں۔ کوئی کہتے ہیں ان للہ عبادا فطنا، اور یہ شعر جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی بیمار کے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں ان للہ عبادا فطنا، اللہ کے کچھ ظہیر و فدین بندے ہیں، سمجھدار بندے ہیں، طلقوا الدنیا وخافوا الفقر، جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، دنیا کو چھوڑ دیا اور فتن سے، آزمائش سے وہ ڈر گئے، یعنی دنیا کی آزمائش، دنیا کی بلا سے انہوں نے خوف کھایا، اس لیے اس دنیا کو طلاق دے دی، الگ ہو گئے۔ نظروا فیہا ولما علموا انہا لیست بحی وطنا، کہا کرو میں طلاق دی، نظروا فیہا، جب انہوں نے اس دنیا میں اپنی گہری نظر ڈالی، فلما علموا، جب یہ جان لیا کہ یہ دنیا کسی زندہ رہنے والے کا مطلب نہیں، اگر باقی زندگی انسان نے گزارنی ہے تو یہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، جب یہ پہچان لیا ان لوگوں نے، ان
کہ بعد اقتدار اللہ نے نیک بندوں نے ذہین و فطین لوگوں نے یہ پہچان دیا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، کہا اس دنیا کو انہیں لجہ بنایا۔ لجہ کیا ہے؟ سمندر کا پانی گہرا۔ کہا کہ جب دنیا کے لیے کو بچا کیا تو دنیا کو ایسے بنا لیا کہ جیسے سمندر کا گہرا پانی ہے، جیسے وہ لہروں میں چلتا ہوا پانی ہے، اور واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، اور صالح اعمال کو اس میں اپنی کشتی بنا گیا کہ یہ دنیا سمندر کا گہرا پانی ہے، اس میں نہیں داخل ہونا بلکہ اس کے اوپر صالح اعمال کرتے ہوئے اسی پہ تیرتے ہوئے انسان نے اس جگہ کو عبور کرتا۔ فرمایا کہ اسی لیے فَجَاتَانَ حَالُنَا مَا وَصَفْتُهُ وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا خَطَّبْتُهُ، کہا اگر دنیا کا یہ حال ہے تو اس میں بیان ہوا، اور ہمارا وہ حال ہے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہمیں عبادت کی یہ پیدا کیا، تو ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہترین لوگوں کے مذہب میں چلا دے، اور سمجھدار دیکھنے والے سمجھ رکھنے والوں کے مسلک رستے پہ اپنے آپ کو چلائے، اور اس چیز کی طرف اپنی تیاری کرے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس چیز کا اہتمام کرے جس کی طرف میں نے تنبیہ کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس چیز کی طرف گئے جس کی اس کو پیدا کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ عبادت تھی۔ اس کے آگے بھی شیخ صاحب نے کیا بات کی ہے کہ یہ تو زندگی کا مقصد اور یہ ایک دنیا کا تصور تھا، پھر اس میں یہ کتاب جو لکھی وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کریں گے، اور پھر کتاب کا آغاز کریں گے۔ کتاب کا آغاز بھی بڑے اہم موضوع سے ہوتا ہے، اور وہ اہم موضوع باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاقوال الماردۃ والخفیہ، اخلاص اور احضار نیت کا حاضر کرنا تمام اعمال میں، تمام اقوال میں، تمام احوال میں، چاہے ظاہری ہو چاہے خفی ہو، اس میں کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اخلاص اور نیت، صحیح نیت کا حاضر کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ پوری کتاب لکھی، پہلا باب یہ باندھا، چونکہ پورے دین کا انحصار اس میں ہے، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو مکمل تفصیل اور شرح کے ساتھ سمجھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا کرے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔